بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا افادہ بیان کیا کہ جمع مذکر غائب و حاضر میں اور واحد مؤنث حاضر میں جب نون ثقیلہ لاحق ہو جائے تو جمع مذکر غائب و حاضر کی واو اور واحد مؤنث حاضر کی یا حذف ہو جاتی ہے۔ جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں جب نون ثقیلہ لاحق ہو جائے تو جمع مذکر غائب و حاضر کی واو اور واحد مؤنث حاضر کی یا جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے۔ مثلاً لیضربن اور لتضربن اور لتضربن، اصل میں یہاں پر واو اور یا تھی، جب نون ثقیلہ لاحق ہوا تو وہ واو اور یا گر گئی ہے۔ اب اس واو اور یا کے حذف ہونے کی وجہ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بصری کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے، کہ اجتماع ساکنین ہوا واو اور نون یا اور نون کے درمیان، اس کو حذف کر دیا۔ اور کوفی کہتے ہیں کہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں واو اور نون کا جمع ہونا، اسی طرح یا اور نون کا جمع ہونا ثقیل تھا، اسی وجہ سے حذف ہو گئی۔ اب یہ حذف کیوں ہو گئی، اس میں اختلاف ہے۔ بصری کہتے ہیں اجتماع ساکنین کی وجہ سے، کہ اجتماع ساکنین ہوا واو اور نون میں یا اور نون میں، واو اور یا کو حذف کر دیا۔ اور کوفی کہتے ہیں اجتماع ثقیلین کی وجہ سے، کہ واو اور نون کا جمع ہونا اور یا اور نون کا جمع ہونا ثقیل تھا، اسی وجہ سے واو اور یا کو حذف کر دیا گیا۔ کوفیوں کی دلیل یہ ہے کہ جب الف کے ساتھ نون ثقیلہ لاحق ہو جائے، تثنیہ میں جو الف ہوتا ہے اس کے بعد جب نون ثقیلہ آ جائے تو وہ الف حذف نہیں ہوتا، کیونکہ الف اور نون کا جمع ہونا ثقیل نہیں ہے۔ جب بصریوں پر سوال ہوا کہ اگر حذف اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے تو یہ اجتماع ساکنین تو الف اور نون کے درمیان بھی ہے، پھر الف حذف کیوں نہیں کرتے؟ جب بصریوں پر سوال ہوا کہ اگر یہ حذف اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے تو اجتماع ساکنین تو الف اور نون میں بھی ہے، پھر الف کو حذف کیوں نہیں کرتے؟ اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ تثنیہ میں الف کو حذف اس لیے نہیں کرتے کہ اگر الف کو حذف کر دیں تو واحد اور تثنیہ میں التباس لازم آئے گا، جیسے لیضربن، لیضربن، لیضربان ہے، اس میں اگر الف کو حذف کر دیں اور پڑھیں لیضربن تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ، تو التباس سے بچنے کے لیے یہاں پر الف کو حذف نہیں کرتے، الف کو باقی رکھتے ہیں۔ جناب استاذنا المرحوم یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ میرے استاذ مرحوم اس معاملے میں بھی کوفیوں کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں پر جو واو کا یا کا حذف ہونا ہے نون ثقیلہ کے ساتھ، وہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے ہے، نہ کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ اور کوفیوں کی جانب سے بصریوں پر ایک اعتراض وارد کرتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہاں پر حذف اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جس طرح الف کے مواقع میں نون خفیفہ نہیں آتا، الف کے مواقع میں نون ثقیلہ بھی نہ آئے۔ ہمارے استاذ اس معاملے میں کوفیوں کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے اور بصریوں پر کوفیوں کی جانب سے اعتراض کرتے تھے کہ اگر واو کا اور یا کا حذف نون ثقیلہ کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ الف کے مواقع میں جس طرح نون خفیفہ نہیں آتا، نون ثقیلہ بھی نہ آئے۔ اس اعتراض کی وضاحت سے پہلے ایک تمہید بیان کی۔ تمہید یہ ہے کہ اجتماع ساکنین میں اگر پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا ساکن حرف مشدد ہو تو دیکھیں گے یہ ایک کلمہ میں ہے یا دو کلموں میں۔ اگر ایک کلمہ میں ہوں تو مدہ کو حذف نہیں کرتے، پہلے ساکن کو حذف نہیں کرتے، جیسے ضالین اتحاجونی، یہاں پر پہلا ساکن مدہ ہے اور دوسرا ساکن مشدد ہے اور دونوں ایک کلمہ میں ہے، تو اس کو حذف نہیں کیا گیا اور اس کو اجتماع ساکنین علی حدہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ دو کلموں میں ہوں تو پھر پہلے ساکن کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یخشى اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، اصل میں ہے یخشى اللہ، ادعو اللہ اور ادعی اللہ۔ یہاں پر پہلا ساکن مدہ ہے، دوسرا مشدد ہے اور دو کلمے ہیں، تو پہلے ساکن کو حذف کر دیا گیا ہے۔
اور جو نون ثقیلہ ہے وہ جب فعل مضارع کے ساتھ لاحق ہوتا ہے تو حقیقت میں تو الگ کلمہ ہوتا ہے، لیکن شدت امتزاج کی وجہ سے یہ دونوں بمنزلہ ایک کلمہ کے ہو جاتے ہیں۔ نون ثقیلہ جب فعل مضارع کے ساتھ ملتا ہے تو حقیقت میں تو ایک کلمہ ہوتا ہے، حقیقت میں تو یہ دو کلمے ہوتے ہیں، لیکن شدت امتزاج کی وجہ سے یہ بمنزلہ ایک کلمہ کے ہو جاتا ہے۔ بصریوں پر اعتراض کی وضاحت سے پہلے ایک تمہید بیان کی کہ جب اجتماع ساکنین ہو جائے اور پہلا ساکن مدہ ہو دوسرا حرف مشدد ہو تو دیکھیں گے یہ دونوں ایک کلمہ میں ہیں یا دو کلموں میں۔ اگر دونوں ایک کلمہ میں ہوں تو پھر مدہ کو حذف، پہلے ساکن کو حذف نہیں کرتے اور اس کو اجتماع ساکنین علی حد ہی کہتے ہیں، جیسے ضالین اتحاجونی، اس میں پہلا ساکن مدہ ہے دوسرا مشدد ہے اور دونوں ایک کلمہ میں ہے تو پہلے ساکن کو حذف نہیں کیا گیا۔ اور اگر وہ دونوں دو کلمہ میں ہوں تو پھر پہلے ساکن کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یخش اللہ ادعو اللہ ادع اللہ، اصل میں ہے یخشا اللہ ادعو اللہ اور ادعی اللہ۔ تو پہلا ساکن مدہ دوسرا مشدد ہے اور دونوں الگ الگ کلمے ہیں تو پہلے ساکن کو حذف کر دیا۔ اور نون ثقیلہ جب فعل مضارع کے ساتھ لاحق ہوتا ہے تو حقیقت میں تو یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں، لیکن شدت امتزاج کی وجہ سے یہ گویا ایک کلمہ ہو جاتا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد اعتراض یہ ہے کہ جب واو اور یا کے ساتھ نون ثقیلہ لاحق ہو جائے تو اس کو ایک کلمہ کہو گے یا دو کلمے کہو گے؟ اگر اس کو ایک کلمہ کہتے ہو تو پھر واو اور یا کو حذف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ ایک کلمہ ہو تو پھر پہلا ساکن حذف نہیں ہوتا، اور اس طرح پڑھنا چاہیے لَيَفْعَلُونَّ لَتَفْعَلِينَّ۔ اور اگر کہو کہ یہ دو کلمے ہیں تو پھر الف کو بھی حذف ہونا چاہیے، جس طرح واو اور یا حذف ہوتے ہیں الف کو بھی حذف ہونا چاہیے، کیونکہ دو کلموں میں تو ضابطہ یہ ہے کہ پہلا ساکن حذف ہو جاتا ہے۔ تمہید کے بعد اب اعتراض کی وضاحت یہ ہے کہ واو یا یا کے ساتھ جب نون ثقیلہ لاحق ہو جائے تو پھر اس کو ایک کلمہ کہو گے یا دو کلمے؟ اگر ایک کلمہ کہو تو پھر واو اور یا کو بھی حذف نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح پڑھنا چاہیے لَيَفْعَلُونَّ لَتَفْعَلِينَّ، کیونکہ ایک کلمہ ایک ہو تو ضابطہ یہی ہے کہ پہلا ساکن حذف نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کو دو کلمے کہتے ہو تو پھر الف کو بھی حذف نہیں ہونا، الف کو بھی حذف ہو جانا چاہیے، کیونکہ ضابطہ یہی ہے کہ جب دو کلمے ہوں تو پہلا ساکن حذف ہو جاتا ہے۔ بصریوں نے اس اعتراض کا ایک جواب دیا، مصنف اس جواب کا پر رد کرتے ہیں۔ بصریوں نے جواب یہ دیا کہ نون ثقیلہ لاحق ہو جائے تو پھر ہم الف کو حذف اس لیے نہیں کرتے تاکہ واحد کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ بصریوں نے اس اعتراض کا ایک جواب دیا، مصنف اس جواب پر رد کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ نون ثقیلہ جب الف کے ساتھ لاحق ہو جائے، الف تثنیہ کے ساتھ، تو اس الف کو حذف اس لیے نہیں کرتے تاکہ واحد کے صیغہ کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ مصنف نے جواب دیا کہ یہ التباس والی بات سطحی ہے، بچوں کو اس سے فریب دیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر التباس ہوتا ہے لیکن پھر بھی تعلیل کرتے ہیں، مثلا تدعینا، اصل میں تدعوینا تھا، واحد مؤنث حاضر، تعلیل کے بعد تدعینا ہو گیا اور اب تدعینا ملتبس ہو گیا تدعینا جمع مؤنث حاضر کے ساتھ۔ اس جواب پر رد کر دیا کہ التباس والی بات سطحی ہے، بچوں کو اس سے فریب دیا جا سکتا ہے۔ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر تعلیل کے سبب سے التباس ہوتا ہے لیکن پھر بھی تعلیل کرتے ہیں، مثلا تدعینا واحد مؤنث حاضر اصل میں تدعوینا تھا، تعلیل کی تدعینا ہو گیا اور اب یہ تدعینا جمع مؤنث حاضر تدعینا کے ساتھ ملتبس ہے، تو التباس لازم آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تعلیل کی ہے۔ تو پھر نون تثنیہ جب الف تثنیہ کے ساتھ لاحق ہو جائے تو اس الف کو بھی حذف کر دینا چاہیے اگرچہ التباس لازم آ رہا ہو۔ ودر جمیع ابواب، آگے بتایا کہ ناقص کے تمام ابواب میں خواہ وہ مکسور العین ہوں، مفتوح العین ہوں، مجرد ہوں یا مزید ہوں، ان میں تو التباس لازم آ رہا ہے، التباس لازم ہوتا ہے، تو وہ اس کے باوجود وہ التباس تعلیل سے مانع نہیں ہوتا۔
ونہج کے ایک وہم کا ازالہ ہے۔ وہم یہ ہے کہ تدعینا میں تعلیل اس لیے کرتے ہیں کہ واحد کا جمع کے ساتھ التباس ٹھیک ہے، اور الف کو حذف اس لیے نہیں کرتے نون ثقیلہ کے ساتھ کہ تثنیہ کا واحد کے ساتھ التباس ٹھیک نہیں ہے۔ وہم یہ ہے کہ تدعینا میں تعلیل اس لیے کرتے ہیں کہ واحد کا جمع کے ساتھ التباس لازم آنا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن نون تثنیہ جب لاحق ہو الف تثنیہ کے ساتھ تو الف کو حذف اس لیے نہیں کرتے کہ واحد کا تثنیہ کے ساتھ التباس ٹھیک نہیں ہے۔ اس وہم کو دور کر دیا، بالکل غلط بات ہے۔ جس طرح تثنیہ واحد کے مغایر ہے اور تعدد پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح جمع بھی واحد کے مغایر ہے اور تعدد پر دلالت کرتا ہے۔ تو جمع میں التباس کا جائز ہونا اور تثنیہ میں التباس کا جائز نہ ہونا، جمع کا واحد کے ساتھ التباس کا جائز ہونا اور تثنیہ کا واحد کے ساتھ التباس کا جائز نہ ہونا، یہ تحکم محض ہے، سینہ زوری ہے۔ اس وہم کو دور کر دیا کہ بالکل غلط بات ہے۔ جس طرح تثنیہ واحد کے مغایر ہے اور تعدد پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح جمع بھی واحد کے مغایر ہے اور تعدد پر دلالت کرتا ہے، لہذا جمع کا واحد کے ساتھ التباس کا جائز ہونا اور تثنیہ کے واحد کے ساتھ التباس کا جائز نہ ہونا، یہ تحکم محض اور سینہ زوری ہے۔ وبعد التنزل کوفیوں کی ایک اور دلیل ہے کہ اگر ہم اپنے سارے دلائل سے قطع نظر کر لیں تو پھر ہم کہتے ہیں التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر کہو کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جس طرح الف کے مواقع میں نون ثقیلہ آتا ہے، نون خفیفہ بھی آئے۔ اور اگر کہو التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جس طرح نون خفیفہ الف کے مواقع میں نہیں آتا، نون ثقیلہ بھی نہ آئے۔ کوفیوں کی ایک اور دلیل کہ اگر تنزل ہو جائے، اما ہم اپنے سارے دلائل سے قطع نظر کر لیں، تو پھر ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں، التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر کہو التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں الف کے مواقع میں جس طرح نون خفیفہ آتا ہے، نون ثقیلہ بھی الف کے مواقع میں جس طرح نون ثقیلہ آتا ہے، نون خفیفہ بھی آئے۔ اور اگر کہو التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں الف کے مواقع میں جس طرح نون خفیفہ نہیں آتا، نون ثقیلہ بھی نہ آئے۔ وبعد التنزل کوفیوں کی ایک اور دلیل ہے کہ اگر ہم نیچے اتر آئیں، یعنی اپنے دلائل سے قطع نظر کر لیں، تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر کہو التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے، شق اول یہ ہے، اجتماع ساکنین التباس سے بچنے کے لیے جائز ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جس طرح الف کے مواقع میں نون ثقیلہ آتا ہے، نون خفیفہ بھی آئے۔ اور اگر کہو کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں الف کے مواقع میں جس طرح نون خفیفہ نہیں آتا، نون ثقیلہ بھی نہ آئے۔ وہیں کہ اگر نون ثقیلہ، بصریوں نے اس دلیل کا ایک جواب دیا، مصنف اس پر رد کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ ہم شق ثانی کو اختیار کرتے ہیں کہ اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے، التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز نہیں ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ پھر الف کے مواقع میں جس طرح نون خفیفہ نہیں آتا، نون ثقیلہ بھی نہ آئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نون ثقیلہ نہ آئے، نون خفیفہ تو ویسے نہیں آتا، اگر نون ثقیلہ نہ آئے تو تثنیہ کی تاکید کا کوئی طریقہ، کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ بصریوں نے کوفیوں کی اس بات کا ایک جواب دیا، مصنف رد کرتے ہیں۔ بصریوں نے جواب یہ دیا کہ ہم شق ثانی کو اختیار کرتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز نہیں ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ پھر الف کے مواقع میں جس طرح نون خفیفہ نہیں آتا، نون ثقیلہ بھی نہ آئے، اس کا جواب یہ ہے کہ نون خفیفہ تو ویسے نہیں آتا، اگر نون ثقیلہ نہ آئے تو تثنیہ کی تاکید کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا، اسی لیے نون ثقیلہ آتا ہے۔ مصنف نے ان کی اس بات، بصریوں کی اس بات پر رد کر دیا کہ یہ بھی نہایت کمزور بات ہے۔ تثنیہ کی تاکید صرف نون ثقیلہ، نون خفیفہ میں منحصر تو نہیں ہے۔
اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان پر رد کر دیا کہ یہ بھی کمزور بات ہے، تثنیہ کی تاکید کے لیے نون صرف واحد طریقہ نہیں ہے، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً وہ کلمہ جس میں لون و عیب ہو یا وہ غیر ثلاثی مجرد ہو، اس سے اسم تفضیل نہیں آتا، لیکن دوسرے تفضیل کا معنی ادا کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح تثنیہ کی تاکید کے لیے بھی دوسرے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ کمزور بات ہے، تثنیہ کی تاکید صرف نون میں تو منحصر نہیں ہے، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً وہ کلمہ جس میں لون و عیب ہو یا وہ غیر ثلاثی مجرد ہو، اس سے اسم تفضیل نہیں آتا، لیکن تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح تثنیہ کی تاکید کے لیے بھی اور طریقے ہو سکتے ہیں۔ آگے بالجملہ ما قبل کا خلاصہ بیان کیا کہ کوفیوں کا جو مذہب ہے کہ نون ثقیلہ جب لاحق ہو جائے تو واو اور یا کا حذف ہونا اجتماع ثقیلین کی وجہ سے ہے، نہ کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ یہ مذہب بے غبار ہے، اور بصریوں کا جو مذہب ہے وہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ ما قبل کا خلاصہ بیان کیا کہ نون ثقیلہ جب لاحق ہو جائے تو واو اور یا کا حذف ہونا یہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے ہے، نہ کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ یہ مذہب بے غبار ہے، ٹھیک ہے، اور بصریوں کا مذہب کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں بیٹھتا۔